نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو ایمان کے بجائے کفر اختیار کرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے بجائے وہ گناہوں میں مصروف ہو، فرمایا ایسے ظالموں کی جڑ کو کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور ان میں سے کوئی فرمایا باقی نہ چھوڑا گیا۔ اور فرمایا والحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ کی حمد ہے کہ اس بات پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ ابو جہل مارا گیا غزوہ بدر میں، اس کا قتل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ یہ ظالم تھا، سب سے بڑا دین کا دشمن تھا، حضور کا دشمن تھا۔ جب یہ مارا گیا میرے آقا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشورے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا؟ اس دن فرعون ہلاک ہوا تھا۔ فرعون بھی بہت بڑا ظالم تھا، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی پوری ان پر ہر وقت یہ ظلم کرتا رہتا تھا، تو اس لیے حضور نے عاشورے کے روزے کا رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں تو یمامہ کی فتح ہوئی تھی، اور مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب اس کی خبر ملی کہ اسے مار دیا گیا، یہ قتل ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور مولا علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں کے درمیان ذو الصدیہ یعنی دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اس آیت سے یہ سبق ملا کہ مومن اگر مر جائے، مومن کا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور کوئی ظالم کی خبر ملے کہ کوئی ظالم مر گیا، تباہ ہو گیا، تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم تھا مر گیا، نہیں اب چلو مر گیا چھوڑ دو، لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، علماء نے فرمایا کہ اگر ظالم مر جائے اور اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات مل جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ اس آیت سے سبق ملا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا۔ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں توحید الہی کی زبردست دلیل پیش کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور علم و معرفت کا تمام نظام دھرم برہم ہو جائے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ اس کا جواب یہی آپ دو گے کہ کہا کہ کوئی نہیں۔ تو اب توحید پر دلیل قائم ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین کے سوا اتنی قدرت اور اختیار والا کوئی نہیں تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ تو یقیناً عبادت کا مستحق وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ شرک جو ہے وہ بدترین ظلم بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ تو اور اسی آیت میں یہ فرمایا اے حبیب آپ دیکھیں اس قوم کو دیکھیں، یعنی کافر اور مشرک قوم کو دیکھیں کہ ہم
کبھی انہیں اپنی نعمتیں قرآن میں یاد دلا کر اور ان کو ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں کے حالات بیان کرتے ہیں کہ ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، کبھی اس بات سے اس قوم کو ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کا نور لے لیں، اور فرمایا کہ ان کے کانوں کو بہرے کر دیں اور ان کے دلوں کو بیکار کر دیں، کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت کو، قدرت کو، وحدانیت پر اس پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے محبوب یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ایسی قوم ہے، کس انداز سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر تم پر اچانک یا خلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ تو یہاں پر اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ دو عذاب کی دو قسمیں بیان کی گئی، نمبر 1 اچانک، نمبر 2 خلم کھلا۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے اچانک عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی علامت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی علامت بتائی جاتی ہے کہ عذاب آنے والا ہے، جیسے کہ اللہ نہ کرے کہ جیسے آندھی چلتی ہے تو آندھی پہلے بتا دیتی کہ بارش بھی خطرناک ہونے والی ہے، تو یہ علامات ہوتی ہیں کہ انسان سدھر جائے۔ تو یہ اسی میں بتایا گیا کہ اچانک عذاب آ جائے، یعنی اس کے پیشگی اللہ کوئی علامت دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے علامتوں کے اچانک، معذرت میں چاہتا ہوں کہ اچانک یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی علامت نہ دی جائے، یعنی اچانک عذاب آ گیا اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خلم کھلا یہ جو عذاب جو اس میں قسم بیان ہوئی، اس کے آنے سے پہلے کوئی علامتیں آتی ہیں۔ خلم کھلا جو عذاب ہوتا ہے اچانک میں کوئی نشانی نہیں ہوتی، تاکہ لوگ اگر اب عذاب سے بچنا چاہیں تو ابھی بھی توبہ کر لیں کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی علامت ظاہر ہو گئی تو تاکہ لوگ توبہ کر کے بچ سکتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہ کریں تو فرمایا انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب کی دو قسمیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی یہ دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ کافر ان سے اپنی من مرضی کے معجزات طلب کرتے رہیں اور معجزات ان کو دکھاتے پھریں، بلکہ فرمایا نبی کے بھیجنے کا مقصد، رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں، بلکہ رسولوں کو بھیجا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو فرما برداری پر ثواب کی بشارت سنائیں اور نافرمانی کرنے پر عذاب کی وعید سنائیں، اور جو اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو ان پر دنیاوی یا اخروی عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ ثواب ضائع ہونے کے اندیشے سے غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا اور رسولوں نے ان کے سامنے بیان کیا تو ان کی نافرمانی کے مسلسل ان کو عذاب پہنچے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو پھر جھنجھوڑا جاتا ہے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد سمجھ لو اور اپنی زندگی کو وہ درست کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ اخروی نجات یعنی آخرت کی نجات کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ دوسری شرط جو ہے
وہ نیک اعمال ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے یہ دونوں ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز سمجھنا، جیسے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے، لیکن اعمال سے بے نیاز، یعنی اتنی دلیری کہ لوگ نہ نمازوں کی طرف ان کی رغبت، نہ روزوں کی طرف، نہ حج فرض ہے تو حج کی طرف، نہ زکوٰۃ فرض ہے تو مال سے محبت، یعنی آپ دیکھیے کہ اعمال سے بے نیاز سمجھتے ہیں، اور ایمان قبول کیے بغیر اچھے اعمال کو اپنی نجات کے لیے بالکل کافی سمجھتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں، یعنی جو یہ سمجھے کہ میں صرف اعمال اچھے کر لوں، یا کوئی ایمان لے کر آ گیا اعمال سے بے نیاز ہو جائے، تو علماء کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ صاحب ایمان قطعاً بے ایمان سے بہتر ہے، یعنی جو ایمان لایا یہ کم از کم اس اچھے اعمال والے سے، یعنی جو ایمان نہیں لایا اچھے اعمال کرتا ہے لیکن یہ ایمان والا اس سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ سنیے، فرماتے ہیں جب بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اچھے اعمال کرتا اور برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے تو وہ امید اور خوف کے درمیان اس طرح متردد رہتا ہے، یعنی شک میں رہتا ہے کہ اسے قبول نہ ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل نہ کر سکے اور اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ اسے مضبوط اور ثابت قول پر ثابت قدم رکھے گا، تو فرمایا اس کے دین کو موت کی سختیوں سے بچائے گا، حتیٰ کہ وہ وہ توحید پر دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور باقی کی زندگی اس کے دل کو خواہشات سے محفوظ رکھے گا تاکہ وہ گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو ایسا شخص عقل مند ہے۔ یعنی یہ بندہ وہ بندہ ہے کہ جو خوف اور امید میں رہتا ہے، اعمال کر کے اعمال پر پھولتا نہیں ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میرا خاتمہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب بندے کے اندر بیلنس ہو، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ان قریب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کون شخص سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد اس کی خبر تم ضرور جان لو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی۔ ایسے لوگ کیا ہوگا کہ جنہوں نے جب موت دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تو وہ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اب یہ موت کے آثار ظاہر ہو گئے، اور اسی طرح انہوں نے دیکھ لیا عذاب کو کہ اب کیا کیا اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس وقت جب موت سامنے ہوگی تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم نے دیکھا اور سنا، تو ہمیں واپس بھیج دے۔ یعنی اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب یقین تو یقیناً آ گیا، یعنی جب موت کے وقت سارے آثار ظاہر ہو گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک ہم نے دیکھا بھی، ہم نے سنا بھی، اب ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کر لیں۔ تو یہ بے وقوفی ہے، اور یہ سب سے زیادہ لوگ عقل وہ دھوکے میں ہیں اور دھوکے کی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ پتہ چل گیا کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالے بغیر اور ہل چلائے بغیر کبھی فصل مل نہیں سکتی، اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب اور عمل کیے بغیر اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر اس کو مل سکتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن تو جب تک بندہ دنیا میں بھیجا جس مقصد کے لیے گیا ہے اس مقصد کو یاد نہیں رکھے گا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی بڑی یعنی مہلت والی زندگی ہے، اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ اسی دنیا کی زندگی میں، جس طرح پیچھے بھی
6 پاروں میں سن چکے ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے اور اسی سے دل لگایا جا رہا ہے، اور اسی سے جتنا دل لگائیں گے اور یہ اپنی طرف اتنی ہی کشش رکھے گی، اور بندہ صرف دنیا کمانے میں اور نمازوں کی اور نیک اعمال کی فکر نہ کرے، تو یہ پھر انسان کے لیے اس کا خاتمے کا بھی بالخیر ہو نہ ہو، تو جب تک وہ سوچے گا نہیں اور دعائیں نہیں مانگے گا تو کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے انسان کو عمل کرنا پڑے گا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما۔ رب کریم ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ رب کریم زندگی بھر جو ہم سے نافرمانیاں ہو گئیں تو ہماری ساری نافرمانیاں گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ آئندہ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں رب کریم تیرے و تیرے حبیب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جو مولا کریم آج تک ہم نے جتنے نیک اعمال کیے مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔